وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 109 تک، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، درس نمبر ہے 1205۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں کا شمار غافلین میں سے ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرة هم الخاسرون۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 106۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ سے ایمان کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا، بریکٹ تو اس کو اس کی خیر ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا قلب اگر مطمئن ہو ایمان پر، ولکن من شرح، لیکن جس کا سینہ ولکن من شرح بالکفر صدرن، جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے
کہ انہوں نے پسند کر لیا، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کے مقابلے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یعنی توفیق ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی سماعت اور بصارت پر بھی۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضرور ہے کہ یہ لوگ آخرت میں نقصان میں ہوں گے۔ سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت ہم پر 100% فٹ آتی ہے۔ ہمارا دل ناشکری کی زندگی، یعنی ہمارا دل راضی ہے اس وقت جس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں ہمارا دل راضی ہے۔ اللہ کی بندگی، کامل اطاعت، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت، نہ ہمیں کوئی شوق ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثریت لوگ غافل ہیں، اور غفلت جو ہے اس کے تو یعنی ہم کس سے غافل ہیں؟ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، آخرت کی زندگی سے غافل ہیں، اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، تو یہ تو بس ختم ہوگی بات۔ یعنی یہ باتیں کافی ہیں۔ اب ایمان، اچھا اس میں اب یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا، من کفر باللہ من بعد ایمانی، تو اب اس میں آپ سوچیں کہ کیا یہ آیت ہم پر فٹ آتی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں آتی، کیونکہ ہم تو ایمان باللہ لائے ہی نہیں ہیں۔ یہ آج کل کا جو مسلمان ہے، یہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس لیے یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ماں باپ مسلمان تھے، اس نے بچپن میں ہمیں کلمہ پڑھا دیا، اب ہمیں یعنی کچھ دوسرا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں ہندو ہوں، میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں۔ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے، یہ جرأت ہم نہیں کرتے۔ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، میں منافق ہوں، میں دنیا دار تو ہم کہہ لیتے ہیں، میں دنیا دار ہوں۔ تو یہی دنیا داری کی تو بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں اگر انسان آتا ہے تو یا تو یہ زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے گا، اللہ والا بن جائے گا، جس کا حکم ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ ہم تو دنیا والے ہیں، بڑے شوق سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، یہ خاص طور پہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان قبول کر چکے ہیں، یعنی قصدن عمدن، دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے۔ اصل ایمان تو وہی ہوتا ہے، یعنی جس نے دل سے ایمان قبول کر لیا، سوچ سمجھ کے۔ یہ ہمیں یعنی ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے۔ روایتی طور پہ ہم مسلمان ہیں، آپ جان لیں ساری زندگی گزر جاتی ہے، مر بھی جاتا ہے انسان، لیکن وہ روایتی ہی ہوتا ہے بس۔ اکثر تو ہماری زندگی تو اسلام کے رسمی عبادات سے بھی خالی ہے، اور ہم اس کی پابندی لازم بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے کہ بہت بڑا ایک گروہ ایسا ہے کہ بھئی انسانیت، غریب کا خیال رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ اور کسی کا مال نہ کھاؤ، بس یہ کافی ہے۔ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو دراصل یہ ہے، اسلام حقوق العباد کا نام ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، یعنی یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ایسا، ان کا یہ کہنا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری نماز روزی کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ مت رکھو، نماز مت پڑھو، یہ کہتے نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ اصل اہمیت حقوق العباد کی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے ان لوگوں نے۔ اصل مسئلہ ایمان باللہ کا ہے۔
تو ہمارا تو ایمان باللہ نہیں ہے. ایمان باللہ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہے کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے دیکھیں. اب میں دوبارہ یہ کوشش کرتا ہوں آج کے مضمون میں تھوڑا سا میں سمیٹ لوں اس 4 آیات کے مضمون کو. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو اپنے اوپر کہ میری حقیقت تو وہ روح ربانی ہے. پھر دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے ایک تو وہ آپ کو معلوم بھی ہو قرآن سے اور حدیث سے، اور پھر آپ کا یقین بھی ہو. یعنی اللہ میری منزل ہے، آپ کو پتہ ہو میری منزل اللہ ہے کہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا تو اللہ، کامیابی کے ساتھ ہمارا لوٹنا اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کامیابی کے ساتھ ہم اللہ کے حضور پیشی کریں گے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کامیابی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے. کامیابی تو اسلام ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہو. اس وقت تو ہمارا سر اٹھا ہوا ہے سرکار. اس وقت وہ جو 2 بیٹھے ہوئے نا میاں بیوی، تو ان کا سر تو اٹھا ہوا ہے، وہ جھکانا بھی نہیں چاہتے. مجال ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہے اپنے رویے چھوڑ دیں یا اس کا خاوند نہ ہو. اور یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، یہ میں تو یعنی گھر کی ایک امت جو ہے وہ بنتی ہے خاندان سے، خاندان پھر پھیلتا ہے، قوم بنتی ہے، پھر امت بنتی ہے. تو ہماری جو ہے سارا یہ حال ہے کہ ہماری گردن میں سریا ہے اور وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے ہم جھکانا نہیں چاہتے کسی کی بھی سامنے، نہ اللہ کے سامنے، نہ اس کے رسول کے سامنے، نہ اللہ کے حکم کے سامنے، نہ رسول کے طریقے کے سامنے. ہماری تو بس اپنی زندگی ہے، میں اور میں، بس وہ اس انا کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے معلوم. اتنا تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو اپنے انا کا تابع دار ہوں. بہرحال میں ایمان باللہ کی بات کر رہا تھا. آپ کو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عالم ارواح سے آیا ہوں، اور یہاں محنت کرنی ہے. میں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں نے محنت کرنی ہے. زندگی اللہ کے لیے بسر کرنی ہے اور جان بھی اللہ کے لیے دینی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. ہماری اس وقت یہ حالت نہیں ہے. یہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی یہ ہم عملی طور پہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا تو اس وقت سب کچھ دنیا کے لیے ہے. یہی بس یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کمایا ہوا سرمایہ، یہ پلازے اور یہ میرا مال، بس ختم ہو گئی بات. آپ اپنے ایمان کو تو دیکھیں. پھر یہ ہے کہ آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے. ایمان والا جو ہے اس کی آخرت ترجیح ہوتی ہے. جس کی ترجیح، یہ میں ایک ایسا لفظ کہنے جا رہا ہوں، ایسا جملہ، اس کے ترازو میں آپ اپنے آپ کو تولیں. جو ایمان والے ہیں ان کی ترجیح اللہ ہوتی ہے، آخرت ہوتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. اس وقت ہماری کیفیت یہ نہیں ہے. نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ آخرت ہماری ترجیح ہے. آپ دیکھ لیں کتنا آپ کا نفس آپ پر حاوی ہے. آپ اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے. دیکھیں نفس کا جو امارہ کو مطیع کرنا ہے وہ تو تب ہوگا جب اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو، جب آپ کا ارادہ ہو، نیت ہو. آپ کا ارادہ تو دنیا بن گیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں. اللہ کا غضب دیکھیں بہت شدید وعیدیں ہیں اس میں. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. عذاب عظیم ہے ان کے لیے.
ذالک بأنہم استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ ہے سامنے کرام۔ اس میں دیکھیں کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں مجھے نظر آ رہی۔ آپ خود اپنا طرز زندگی دیکھ لیں، آپ اپنا ویژن دیکھ لیں دنیا کے بارے میں، جو آپ نے ویژن بنایا ہوا ہے سارا دنیا کا پلان ہے، سارا آپ کا۔ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی پلان تو نہیں ہے آپ کا، الا یہ کہ آپ کی کوئی خواہش ہے بس۔ دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، مسئلہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اصل تو پھر آپ کی خواہش ہی ہے۔ آج جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ دراصل ہماری خواہشات ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جب آپ نیت اللہ کی کر لیں دنیا میں زندگی گزارنے کی، اس سے شروعات ہوتی ہیں۔ ہماری تو نیت ہی خراب ہے، اب نیت خراب ہو گئی اور دنیا ترجیح ہو گئی آخرت کے مقابلے میں، تو معاملہ تو کفر تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ٹھاک بالکل ظاہری مطلب ہے، یعنی اس میں کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ دیکھیں، میں آیت نمبر 106 کی بات کر رہا ہوں جو ہم پہلی آیت ہے، وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا۔ اب یہ ہماری، ہاں آپ اپنے سینے دیکھ لیں، آپ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، آخرت کی زندگی یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، نہ ہمیں یقین ہے۔ ہم لوگ دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جنت دوزخ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بات تو ختم ہو گئی۔ تو بڑی ایک مشکل صورتحال ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ کا دیکھیں، میں آپ کو وہ بتا دوں مطلب، پھر میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایمان باللہ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر یقین ہو، پھر آپ کا ارادہ بھی ہو، نیت بنا لیں آپ۔ یہ ایمان باللہ کی شرائط میں بیان کروں آپ کو، آپ ارادہ بنا لیں۔ ومن اراد الآخرۃ، آخرت کی کامیابی کا ارادہ بنا لیں، اور پھر اس کے لیے سعی لہا سعیہا۔ اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے، میری خواہشات نہیں ہے یہ۔ من اراد الآخرۃ، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آخرت ہو گئی، ارادہ آخرت کی کامیابی ہو گیا، بس ایمان باللہ ہو گیا آپ کا۔ ہمارا تو عاجلہ طلب کرتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، اور پھر آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہمارا یہ دینداری سے کیا واسطہ۔ یہ جو دوسرا جملہ نہیں کہتے، لیکن وہ فخریہ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے آپ کا واسطہ نہ رہا۔ یہ دیکھیں ایک جہالت کا ماحول ہے اور غفلت کا ماحول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آج کے معاشرے کی، میں آپ کو ذہنیت کی میں بات کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظی طور پہ کلمہ پڑھ کے یا کوئی نماز روزہ زکوٰۃ حج کر کے باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، اور دنیا کی زندگی ترجیح ہوگی ہماری۔ دیکھیں ہم مفاد پرست ہیں، یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ جو آخری میں نے جملہ کہا، ہاں یعنی اسلام ہم اسے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیوں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج عمرے پہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، بس۔ باقی تو ہماری ترجیح جو ہے وہ آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ آپ کے پلان، اپنے مستقبل کے آپ کے پلان، جو جھوٹا مستقبل ہے آپ کا، اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنی خواہشات، اپنی توقعات، اپنی پریشانیاں، اپنی امیدیں، ساری کی ساری آپ کی ظاہر کی ہے۔ بس میری بیوی ٹھیک ہو جائے، میری مطیع ہو جائے، بس میرا کام بن جائے گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیوی کے رویے سے پریشان ہیں، بس بیوی مطیع ہو جائے، بس میری زندگی جنت ہو جائے گی۔ یا بیوی کہتی ہے شوہر میرا تابع دار ہو جائے، میری مرضی کے مطابق ہو جائے،
میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، بس میں پھر خوش رہوں گی. بیگم یہ کہتی ہے. یہ ویسے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو آپ کی تو ساری خواہشات تو دنیا کی ہیں. اللہ کی رضا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نصب العین دیا تھا، اور جو حقیقت ہے کہ زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. یہ اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے جینا، یہ تو ہمارا نصب العین نہیں ہے. یہ تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ویژن دیا تھا، تو انہوں نے کیا ایسا. ہمارے علماء کیا ویژن دے رہے ہیں؟ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن فتنہ جو ہے، حضور کی حدیث، فتنہ اٹھے گا علماء سے، بدترین مخلوق علماء ہیں حضور کے فرمان، اور فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس جائے گا. بات ختم ہو جاتی ہے. رسمی اسلام پہ آپ کو کون تسلیاں دے رہے ہیں؟ یہی علماء کرام ہیں بعض، جو قصے، کہانیاں، یہ وہ نعتیہ محفلیں. میں تو اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایمان کے بعد آپ نعتیہ محفل منعقد کریں تو مزہ آئے گا. ایمان ہے نہیں، اور بس بڑے بڑے اسپیکر اور وہ لگا کے بس آپ پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں. میں خیر اس پہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کفر اور اسلام یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بات کروں، اسلام یہ ہے کہ آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے. نمبر 1، آپ کی منزل اللہ ہو، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ ہو، ارادہ اللہ کا یعنی اللہ کے راستے پر چلنے کا ہو. تو پھر یہ ہے کہ آپ کو بیعت کرنی ہوگی اللہ کے ہاتھ پہ. اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کو دینا ہوگا کسی ذریعے سے اور وسیلے سے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو یہ جو ہے یہ اسلام ہے. اگر آپ بیعت نہیں کرتے اللہ کے ہاتھ پہ، اپنے مال و جان کو نہیں بیچتے، تو پھر جنت آپ کی نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ باتیں ہیں جو قرآن کی ہے. اپنی خواہشات، اپنی مرضی میں نہیں بیان کر رہا. بعض لوگ تعصب سے کام لیتے ہیں، وہ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پہچانے، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیں، اور مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں. اس کے ذریعے سے اللہ کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنی ہے. بیعت زندگی، بیعت اسلام، بیعت اصلاح. اب جس شخص کو آپ ڈھونڈیں گے اس سے یہ ساری بیعتیں وہ ایک بیعت جو ہے وہ بیعت اسلام بھی ہوگی. آپ سچے مومن ہو جائیں گے، یعنی آپ نے ارادتاً، نیتاً آپ نے اسلام کو قبول کر لیا. وہ بیعت کا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اللہ کو منزل بنا لیا، اور اللہ کے ہاتھ پہ آپ نے مال و جان اس انسان کے ذریعے حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. تو وہ اگر اس نے آپ کی بیعت قبول کر لی تو پھر آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. پھر وہ شخص جو ہے وہ آپ کو رہنمائی دے گا، آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پڑے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. ہماری بیعتیں، ہماری ہر چیز رواج بن گیا ہے. بیعتیں بھی رواج ہیں. وہ فلانے بزرگ آئے، لاکھوں لوگ ان کے مرید ہو گئے، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. تو میرا تو ان سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ اب یہاں بھی آج کل پیران نظام ایسے ہیں جو گدی نشین ہے، لاکھوں مرید ہیں. اسلام تو نہیں ہے، تو مرید ہونے کا فائدہ کیا؟ مرید تو اللہ کا ہوتا ہے. مرید ارادہ کرنے والا، چاہنے والا. مرید تو اللہ کو چاہنے والا ہوتا ہے. رہنما، مرشد رہنمائی کرتا ہے، ارشاد کرتا ہے اسے. بس یہی بات ہے. تو اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ اسلام ہے، یہ کفر نہیں ہے، اسلام ہے. اللہ کی رضا آپ کا نصب العین ہوگا، اور مقصود اللہ ہوگا.
ترجیح آپ کی دنیا نہیں ہوگی، زندگی گزارنے کی ترجیح دنیا نہیں ہوگی. آپ دنیا کے پیچھے، دنیا آپ کے دل میں نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ہوگی. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دل میں بھی دنیا ہے اور ہاتھ میں بھی دنیا ہے، اور چند اعمال ہم کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی، وہ تو بس بغیر نیت کے. زندگی اصل میں ہم نے نیت بنا لی ہے دنیا کی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بغیر ارادے اور نیت کی زندگی گزار رہے ہیں. نیت ہے لیکن وہ نیت باطل ہے، وہ نیت دنیا کی ہے. آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، دین سے ہمارا کیا واسطہ. یہ جملہ آپ نہیں کہتے، لیکن دنیا داری کا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا والے ہیں. وہ عالم جانے، پیر جانے، وہ مرشد جانے، ان کا کام جانے، ہمیں تو دنیا دنیا دنیا، بس یہ آپ کا کہنا ہے. اچھا، اس میں اب ایک جملہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، یعنی انکار کی زندگی پر ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے. بس یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر نہ جھکا ہے نہ جھکانا چاہتے ہیں. اور جو ناشکری کی زندگی ہے، ناشکری کی زندگی کیا کہ دنیا منزل اور دنیا کے لیے زندگی گزارو، اس پر ہمارا شرح صدر حاصل ہے. سینہ کھلا ہوا ہے ہمارا، دل میں دنیا، ہاتھ میں دنیا. اسلام بس چند ایک روایات ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہم اسلام کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے تو نیت دنیا کی ہو گئی بس. دنیا، اب تو قرآن میں تو دنیا کے کوئی کاروباری طریقے نہیں لکھے ہوئے. قرآن تو اللہ کا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے. اللہ کے راستے پر آپ چل نہیں رہے. اللہ نہ آپ کی منزل ہے نہ آپ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن سے کیا واسطہ. آپ دیکھ لیں آج ہمارا قرآن سے کیا واسطہ ہے. واجبی سے کوئی تعلق ہے. بس بچے کو آپ نے قرآن ناظرہ سکھا دیا، بڑا کمال کیا آپ نے. بس یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ بچے کو ناظرہ آنا چاہیے، بس ختم بات. بچے کو حافظ بنا دیا، پھر خیر ہے اگر وہ بھول جائے، خیر ہے اگر وہ معنی نہ سیکھے، نہ اس کو نہ سمجھے، بس حفظ کرا دو. تو یہ ہمارے یعنی ایک تخیلات ہیں. اور تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس میں چند باتیں میں نے آپ کو نہیں بیان کی، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، اور اس نے اگر کفر پر اس کو ایسے حالات آ گئے کہ جبریہ اس سے کوئی کلمہ کفر کہلوایا گیا، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے. جان بچانا زیادہ اہم ہے. اور اگر دل آپ کا مطمئن ہو ایمان پہ، تو کلمہ کفر آپ وقتی طور پر کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ حرام کا لقمہ ہے، آپ کوئی اس حالت استرار میں ہے تو گناہ یا زیادتی نہ کرے اور مردار کھا لے، تو بغیر یعنی حرام، بغیر حلال سمجھے اس کو کھا لے، تو اس کو اجازت ہے. الا من استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو بس اس حد تک مطلب یہ ہے. لیکن اگر آپ کا سینہ، آج کل تو ہمارا کیا ہے، ہمارا سینہ ناشکری کی زندگی پر راضی ہے. ہم لوگ ناشکرے ہیں اور ناشکرے رہنا چاہتے ہیں. بات ختم ہو گئی. لیکن انجام آپ دیکھ لیں، آپ کو تو یہ یقین نہیں آتا، لیکن جلد ہی آپ کی زندگی کی سانسیں رک جائیں گی اور آپ واپس جائیں گے رب کے پاس ناکامی کی حالت میں. اور پھر جو حالت آپ کی ہوگی، جو عذاب آپ کو ہوگا، اس وقت آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
ترجمہ سنا دے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے بھی کفر کی روش اختیار کر لی ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنے پہ، بریکٹ میں وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہے تو یہ قابل معافی ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا سینہ انکار کے لیے کھل گیا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پہ اللہ کا غضب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ناشکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے، دلوں پہ، سماعت پہ اور بصارت پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضروری ہے کہ یہ لوگ آخرت میں نقصان میں رہیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم